حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عناصر اربع پر حکمرانی، تو فاروق اعظم نے تاریخی حوالوں کے مطابق 38ویں نمبر پر اسلام قبول کیا اور اپنی قربانیوں کی بدولت صحابہ کرام میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ نے عناصر اربع پر حکمرانی دی، آگ پر، ہوا پر، پانی پر اور مٹی پر ان کا حکم اللہ نے چلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پانی پر حکمرانی، ان کی شان میں کیا الفاظ بولوں، جس کے لکھے ہوئے 2 لفظوں سے دریائے نیل چل پڑا اور آج تک جاری وہ ساری ہے۔ دریائے نیل کا لیول نیچے آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اسلام سے پہلے جب بھی ایسا ہوا، ہم نے ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر اس دریائے نیل کے حوالے کر دیا، جس کی بدولت پانی کی سطح اوپر آ گئی۔ اب بھی ایسا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رقعہ بھیجا کہ اس رقعے کو دریائے نیل میں ڈالا جائے۔ رقعے میں لکھے گئے الفاظ، بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس میں جملے تھے کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا جمع ہو گئی۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں کہ حضرت عمر کا لکھا ہوا رقعہ، وہ 2 لفظ سمندر کے نیچے گئے اور پانی کا لیول اوپر آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پر حکمرانی، زمین پر زلزلہ آیا، اپنے پاؤں کو زمین پر مارا اور فرمایا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کر رہا؟ آج تک اس زمین پر دوبارہ وائبریشن نہیں ہوئی، پھر اس خطے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوا پر حکمرانی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے۔ خطبے کے دوران جملہ معترضہ کے طور پر اچانک کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ دو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کوسوں میل دور میدان جہاد میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، مواصلاتی ذرائع نہیں، آلات کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہیں اور حضرت ساریہ کوسوں میل دور ہیں، ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جب وہ جنگ سے واپس آئے تو لوگوں نے حال و احوال لیا، کہنے لگے کہ دشمن پہاڑ کی اونٹ سے ہم پر حملہ آور ہو رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہوا نے میرے کانوں تک پہنچائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دشمن کی خبر ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آگ پر حکمرانی، آگ نکل آئی، آتش فساں پھٹ پڑا۔ ایک صحابی غالباً تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر دی اور وہ آگ کو یوں ہانک کر واپس لے جا رہے تھے کہ جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ جہاں سے آگ نکلی وہیں پر دفن کر دیا اور آج تک وہ آگ دوبارہ نہیں نکلی، وہ آتش فساں نہیں پھٹا۔ وہ عمر 1 محرم الحرام کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حملہ 27 یا 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن جام شہادت 1 محرم الحرام کو نوش فرمایا۔